انسان جسے اس زمین میں پیدا کیا گیا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پائے، اس دارالامتحان میں جو امتحان اس سے لیا جا رہا ہے اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے، اپنے نفس شیطان کی شہوتوں اور ان کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کی جانب بڑھے، اور اسے جسم اور روح کے حوالے سے جو نعمتیں بخشی گئی ہیں وہ صرف اپنی جسم کو ہی غذا دینے کا بندوبست نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جسم تو پلتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے، اور وہ اپنی جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جسم پہ اچھا لباس بھی دیکھنا چاہے، اپنے لیے ہر لگژری لائف اور ہر خوشحال زندگی کا تصور کرے اور اس کی دوڑ دھوپ میں لگا رہے، لیکن اپنی روح کو بالکل متروک کر دے اور روح کی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے روح کو اس مقام پہ لے آئے کہ روح مردہ ہونا شروع ہو جائے اور بالکل پژمردہ ہو کر انسان کے وجود میں سہمی ہوئی زندگی بسر کرے۔ تو جس انسان کی روح اس قدر بوسیدہ اور کمزور ہو جاتی ہے اور جسم اتنا پل جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا ایک بہت آسان ٹارگٹ بن جاتا ہے اور بہت جلد بہک جاتا ہے، صراط مستقیم اور جادہ استقامت سے ہٹ کر وہ اس زندگی میں بہت زیادہ بیک ورڈ اور بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے اور زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کا اہتمام کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے بہت سے ذرائع ہیں، ذکر و فکر ہے، استغفار ہے، اور اسی کو تزکیہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح توانا ہو جائے، حشاش بشاش ہو جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، روح کو اس کی روحانی غذا اور خوراک ملتی رہے، تو پھر وہ انسان جو ہے اس کے چہرے پر بھی روح کی اس تازگی کی چمک دکھائی دینے لگتی ہے اور اس کے ماتھے پہ بندگی کے اور عبودیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ زندگی میں ہر آنے والے لمحے اور آنے والے دن میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور پھر اسے وہ خوش نصیب گھڑیاں عطا کی جاتی ہیں جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی اس کامیابی کے اوپر اسے کہا جاتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی روح کو توانا کر لیا، جس نے اپنی روح کو عبادت اور ذکر کی غذا فراہم کی اور تزکیہ کر لیا، وہ فلاح پا گیا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو پھر ایسے شخص کو جب تزکیہ کا نور نصیب ہوتا ہے تو وہ زندگی میں کامیابی کے سفر کو طے کرتے ہوئے آخر کار اس موڑ پہ پہنچتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دل نواز صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ جو تزکیہ نفس کی منزل ہے جسے طے کرنا ہر بندے سے مطلوب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تزکیے کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے، طہارت اور پاکیزگی کے ایک سٹیج پہ وہ پہنچ جائے، تو اس کے لیے یہ روزہ ایک بہت بڑا موقع بھی ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔